السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ الله سبحانه وتعالى أن يفرج في هذه الساعة عن كل محرومين. اللهم إنا نسألك الجنة وطب الثقام وهو العزيز الحكيم. بائیس اگست 2023 کو سعودی عربیہ کے شہر مکہ میں، جو کہ مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس شہر ہے، اسے اچانک سے اتنی تیز ہواؤں، آسمانی بجلی اور بارش کے خوفناک طوفان نے گھیر لیا کہ لوگوں کو سنبھلنے تک کا موقع نہیں ملا۔ اس طوفان نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ تیز ہوائیں اتنی زیادہ تھی کہ مسجد الحرام کے اندر لگے ہوئے بیریئرز اور اس کے آس پاس موجود چیزیں اور خود لوگ اڑ اڑ کر دور گرنے لگے، کوئی خود کو سنبھال نہیں پایا۔ سعودی عربیہ میں اس سے پہلے بھی طوفانی بارشیں اور تیز ہوائیں چلتی رہتی ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اتنی شدت کا طوفان اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا جس نے مکہ شہر کے اندر اس قدر اچانک سے تباہی مچا دی ہو۔ جیسا کہ آپ ویڈیوز کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ صفائی پر مامور ورکرز نہ خود کو سنبھال پا رہے ہیں اور نہ ہی اپنے آس پاس موجود سامان کو۔ مکہ کلاک ٹاور پر بھی نماز کے دوران آسمانی بجلی کی شدت کو گرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ عمرہ کرنے والے زائرین بھی اس طوفان کی زد کے اندر آ گئے۔ شہر کی سڑکوں کو سیلاب نے گھیر لیا اور پورے شہر کے اندر ہائی الرٹ کو جاری کر دیا گیا، لیکن اب 3 دن کے بعد یہ سننے میں آ رہا ہے کہ حالات کافی بہتر ہیں۔ سائنٹسٹ کی مانے تو دنیا بھر کے اندر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے موسم مسلسل بدل رہے ہیں، جس کا اثر صرف آپ کو مڈل ایسٹ نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر دیکھنے کو ملے گا۔ This is Italy, where there are warnings that the extreme heat could continue for a further 10 days. Temperatures there could reach 46 degrees Celsius. This is Antibes in the south of France, where tourists are being warned to take special care in the extreme heat. In Greece, they've been dousing areas at risk of wildfires, with temperatures expected to hit 45. And part of what is driving these extreme temperatures is, of course, global warming. مثال کے طور پر یورپ کے وہ ملک جہاں پر کبھی شدید ٹھنڈ ہوا کرتی تھی، وہاں پر گرمیاں شدید ہوتی جا رہی ہیں۔ جو علاقے گرم تھے وہاں پر مسلسل بارشیں اور طوفان دیکھنے کے اندر آ رہے ہیں، اور ٹھنڈے علاقوں کے اندر شدید گرمی کی وجہ سے گلیشیئر کے اندر جمع ہوا پانی پگھل کر سمندر کی سطح کے اندر مسلسل اضافہ کر رہا ہے، جس سے مستقبل کے اندر ایسے ملک اور شہر جو کہ پانی کے کم لیول پر موجود ہیں کچھ ہی سالوں کے اندر ڈوبنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر مالدیپ ملک اور وینس سٹی۔ اس گلوبل وارمنگ نے واٹر سائیکل کو بھی ڈسٹرب کر دیا ہے، جو کہ بے موسمی بارشوں اور طوفانوں کی وجہ بن رہا ہے۔ اب بہت سے لوگ اسے کسی دشمن کی، کسی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال قرار دے رہے ہیں، پر یہ بہت ہی اسٹوپڈ سی بات ہے، کیونکہ ایک تو ہمارے پاس اس بات کے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اور دوسرا ویسٹ کے یہ ملک خود موسمی بدلاؤ کا شکار ہیں۔ لیکن دوسری طرف قدرتی آفات کا مقصد اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو وارننگ دینا ہوتا ہے اور یہ بتانا ہوتا ہے کہ تمہاری اس قدر ایڈوانس ٹیکنالوجی، اتنی زیادہ ترقی، موسم کی پریڈکشن کے باوجود تم لوگ کچھ نہیں کر پائے، تو سوچو اگر میں نے اس موسم کو یا طوفان کی شدت کو کچھ مزید بڑھا دیا ہوتا تو تم انسانوں کا کیا حال ہوتا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ سدھر جاؤ، ورنہ میں اپنے گھر کی بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ اس مقدس زمین پر وہ کچھ اسلام سے ہٹا کر مغرب کی طرز پر بدلا گیا ہے کہ کوئی اس سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور پھر اللہ نے بھی اپنی ایسی نشانی دکھائی جسے خود انسان بھی اس سے پہلے تصور نہیں کر سکتے تھے، کہ میرے غضب اور جلال کو دعوت مت دو، تم اس کے سامنے بے بس ہو، یعنی سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، اور موت آنے سے پہلے توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے۔ احادیث نبویہ سے صاف ظاہر ہے، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، سب سے بڑے مجرم وہ ہیں۔ ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام، اور انہوں نے اللہ کے کلام کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگایا، اسے اپنا امام نہیں بنایا۔ کہتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، اسے ہمارا امام بنا دے۔ تم بناؤ گے تو بنے گا نا امام۔
سعودی عربیہ کے اندر اس وقت آل سعود کی بادشاہت موجود ہے، اور جب سے محمد بن سلمان نے یہ بادشاہت سنبھالی ہے، اس نے سعودی عربیہ کی مقدس سرزمین کا نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ ایک طرف تو اسلامی تاریخی ورثے کے نشان مٹائے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف ملک کے اندر ہر طرف بے حیائی ہمیں چاروں طرف سے نظر آتی ہے۔ کہیں پر میوزیکل کنسرٹ، کہیں پر ڈانس کلب، کہیں پر سینماز اور بیچز پر بے حیائی ہمیں فارنرز کے لیے دیکھنے کو مل رہی ہے۔ عرب کی فضائی حدود کو نہ صرف اسرائیلی سرزمین کے لیے کھول دیا گیا ہے، بلکہ دھڑا دھڑ ان کی فنڈنگ سے اور انویسٹمنٹ سے دجالی شہروں کی تعمیر کی جا رہی ہے، جہاں پر ٹوٹل یورپین کلچر اور بے حیائی اس مقدس سرزمین پر کھلے عام ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ خود سعودیہ کے لوگوں کو ان شہروں کے اندر ویزا لے کر داخل ہونا پڑے گا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوتا دیکھ کر کیا کبھی کسی مذہبی لیڈر، کسی بڑے عالم دین کی زبان سے ایک جملہ بھی اس کی مخالفت کے اندر کیا آپ نے اب تک سنا؟ سب کی زبانوں کو تالے لگ چکے ہیں، کیونکہ یہ سب لوگ اپنی جان مال یعنی کہ فنڈنگ کے کھو جانے کے ڈر سے خاموش ہیں، مگر انہی کنسرٹس کے اندر مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ اس طرح بے شرمی سے ناچنا گانا، آپس کے اندر اس طرح سے ملنا امام کعبہ سے نہیں دیکھا گیا۔ 2018 میں امام کعبہ شیخ صالح ال طالب نے اپنے خطبہ کے دوران اس پر صرف اتنا کہہ کر تنقید کر دی کہ جو کچھ جدت کے نام پر بے حیائی اس مقدس سرزمین پر ہو رہی ہے، ہم جنس پرستوں کو رول ماڈل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرٹینمنٹ کے نام پر سینما، کنسرٹ، ڈانس کلب کھولے جا رہے ہیں اور پیسہ ان کاموں کو پروموٹ کرنے کے لیے برباد کیا جا رہا ہے، حالانکہ اسلام اور ہماری شریعت اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی۔ یہ سعودی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری حرام کام کر رہی ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے اسلامی کلچر اور روایات کے خلاف ہیں۔ یہ اسلامی دنیا کے سامنے ہمارے لیے شرم کا مقام ہے۔ ان کے اس خطبہ کے الفاظ دراصل کیا تھے، ذرا آپ بھی سنیں۔ احذروا الحفلات الغنائية الكوميدية والسينمائية وإن زعموا أنها ترفيهية فما هي إلا مشاريع تغريبية بخطوات مدروسة تدريجية وضوابط تغريبية لا ضوابط شرعية، ألبسوها أثوابا جذابة ومغرية وغلفوها بمعاني التغيير والتجديد للأفضل، ترفيه ليس لهم عندهم بدائل غير المجون والغناء والرقص والاختلاط، ما هو إلا عار وخزي ونذير۔ صرف اتنی سی تنقید ان کے لیے اتنا بڑا گناہ بن گئی کہ سعودی اتھارٹیز نے اچانک ان کو گرفتار کر لیا۔ ان کی گرفتاری کے وقت تو اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی، لیکن بعد میں پبلک کو یہ بتایا گیا کہ حکومت وقت کے خلاف بات کرنے پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ 4 سال تک امام کعبہ شیخ صالح ال طالب نے موجودہ وقت کے فرعون کے سامنے کلمہ حق کہنے پر قید کے اندر گزارے، اور اب 2020 کے اندر سعودی عدالت نے انہیں مزید 10 سال کی سزا سنا دی ہے۔ یہ ہے اس مقدس سرزمین پر نظام انصاف کا حال۔ اللہ کے نبی کی سرزمین کی آج یہ حالت ہو چکی ہے کہ یہاں پر نظام انصاف بھی وہی ہوتا ہے جو کہ حکمران وقت چاہتا ہے، کیونکہ ان سب اداروں کو اپنی دہشت اور فرعونیت سے اس بادشاہت نے غلام بنا رکھا ہے، اور ملک کا ہر ادارہ ان کے کنٹرول کے اندر ہے۔ جو بھی اس بادشاہت کے خلاف یا اس کی پالیسی کے خلاف کوئی بھی اعتراض کرے گا تو یا تو اپنی ساری عمر جیل کے اندر گزارے گا یا پھر اپنی جان دینی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ ایسی ہی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔